اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سوئے پڑے ہیں حضرت، سیدھی سچی بات ہے حضرت، ہم سوئے پڑے ہیں، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی حضرت، وہ جاگ بھی رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں حضرت۔ دیکھیں نا، نور الدین زنگی کا دور جو تھا، حکومت آپ کی تھی نا، آپ غالب تھے، وہ مغلوب تھے، وہ اللہ کے بندو، وہ تو تب نہیں باز آئے، کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی حضرت؟ جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟ وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حضرت۔ ہم کوئی کام نہیں کر رہے، اکٹھے ہوئے، آپ نے میری خوشامد کی، میں نے آپ کی خوشامد کی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ حضرت، کوئی لائحہ عمل نہیں حضرت ہمارے پاس، لیکن وہ کام کا، میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں، اللہ بتانے کو بڑے کام ہے، میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جی، جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو، میری ہو، زید کی ہو، بکر کی ہو، ٹھیک ہے جی، ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے۔ ہمیں یقین ہے نہیں ہے، لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا اچھا، ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر کسی پیر صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو، تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے ادھر، اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے ادھر۔ پتہ انہوں نے پھر کیا کیا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے، میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا، آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے، وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ حضرت۔ آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں، اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے۔ آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا، کریم لے کے آئیں حضرت، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں، اس پہ بھی تصویر ہے۔ تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں، اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم؟ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم، یہ جو آپ کی محفل ہے نا، اب قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں، آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت، اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے ابھی بھی۔ پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا حضرت۔ پہلا، میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پوری امید ہے یہ میری بات، کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا، جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ وہ آپ نے نہیں مارا، وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے۔ وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا، کیا کیفیت تھی ان کی۔ دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، ان کا طریقہ کیسا تھا، اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے۔ اس لیے حضرت میں جو تین باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات، بہت بڑا مجمع بیٹھا، خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو، اتنی محبت سے پڑھا کرو، اتنی عقیدت سے پڑھاؤ، اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ٹلے ہو گئے جے لیکن تو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے بھیج دے۔ وہ لکھ کے بھیجیں، کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی، خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا؟ نہیں حضرت، بدلو اپنے آپ، بدلو اپنے آپ کو حضرت،
وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے، ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے، اور تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو. ہم کلینوں پہ نہیں پڑھ رہے. اور قربان جاؤ، انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا، انہوں نے بدر میں پڑھا، انہوں نے احد میں پڑھا، انہوں نے حنین میں پڑھا، انہوں نے تبوک میں پڑھا، انہوں نے کربلا میں پڑھا، انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں کلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو، بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی؟ نہر فرات بھی بند ہے ان پہ، پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا، کمر کنڈ، وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی، اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. اسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تو گل ہی کچھ نہیں یار. اس لیے بس گزارش ہے، کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار، اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. حضرت اس لیے حضرت وقت جا رہے ہیں میاں، کر لو آج حضرت جی آج کا. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، ہائے ہائے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی نہیں. ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ صلاۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے حضرت. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں. ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. حضرت جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. حضرت میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں. یہ اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا تھی. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے، تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی نہ، کیونکہ اگر دکان کھولی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر. حضرت ابھی تک دکان نہیں کھلی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے. میں تے سونے نو بھی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت، اس کی بھی نیت اچھی، اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن، تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا، حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا، میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں، تیرا میں انتظار کروں گا، مجھے صرف جا کے نا اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. کو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا، فون آیا جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں، ہال میں، یہ دیکھیں ہیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا.
میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں، کھولتے کتنے قرآن پاک کو؟ کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو حضرت جی؟ وہ پھر کو منٹ ڈیڑھ بار نا بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے، اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے، بڑا شرمندہ سا ہو کے کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں، بچوں کی امی نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، قرآن نہیں کوئی کھلتا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے، جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں، رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں، ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے، موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ، فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی، کبھی موبائل کبھی ٹی وی، مجھے کھولتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں، اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں، میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نویں گل ہی سنا گیا، یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے، مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا، اس نے ہر شام، اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی، مر گیا، حساب و کتاب کا وقت آیا، نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی۔ حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی؟ اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو، صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے، آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ بس آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا؟ نہیں۔ چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں، باقی کی چھٹی دی میں نے، حالا پائی میں نے چھٹی دی ہے، اتھو چھٹی کوئی نہیں جے، میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو، سال میں 365 دن، میں نے 364 کی چھٹی دی، صرف ایک دن کا اپنا حساب کر لیتے ہیں۔ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے جی۔ 10 محرم گزری جی، ٹھیک ہے جی، 10 محرم گزر گئی، بس گزر ہی گئی ہے، کیا ہم نے پھر کچھ نہیں، کوئی اکٹھے ہوئے، کوئی لائحہ عمل بنایا، کوئی ویژن، کوئی مقصد، کوئی فکر، کوئی انداز۔ بھائی بڑے یزید ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں، کیا کرنا ہے ان کا؟ کچھ بھی۔ اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے اوے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اس 10 محرم پہ بھی، اکٹھے ہوئے، کچھ باتیں ہوئیں، ختم۔ یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، ابن زیاد بھی ہے، کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے جی، 364 دنوں کی چھٹی، اللہ چھٹی میں نے دی ہے، اتھو نہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صرف ایک دن جی، کربلا 10 محرم، شہادت امام علی مقام جی، ٹھیک ہے جی۔ شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں۔ شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں۔ اس کے بعد ان لائنوں نے، بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا، ادھر بھی نہیں ٹھہرے، ان کا بغض، ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھرایا۔ سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے، سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں؟ سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔
मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से नेज़े पे भी पड़ा हजरत। मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं। कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है हजरत। एक बात का जवाब दो, जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना, मैं किसी को बेइज्जत और जलील नहीं करने आया। मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना जरूर है हजरत जी। ठीक है जी। 10 मुहर्रम शहादत सजदे में और तिलावत निज़े पे, तिलावत निज़े पे। कुछ लगता है हजरत जी कुछ ना हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं कि जिस तरह हमने आपको इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख बताई है ना, शायद इस तरह सजदा और तिलावत नहीं बताई। कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। जिस तरह हजरत हमने भूख और प्यास बताई है ना, हला मेरी ये बात याद रखना, वो भूख और वो प्यास उसकी हकीकत ये थी। मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद और शिमर को छोड़ो और रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे इकट्ठे होते, अगर मेरे इमाम की पानी पीने की मर्जी होती एक कतरा नहीं बंद कर सकते थे। ये कुछ गलतियां हमसे भी हुई। जैसे इस उम्मत को हमने भूख और प्यास बताई, शायद उस तरह हम उम्मत को हुसैन का सजदा और तिलावत नहीं बता सके। क्योंकि भूख और प्यास बताई ना, सबीलें लगी, लंगर लगे, और अल्लाह मुआफ फरमाए, मैं कोई तराज नहीं कर रहा कि सबील क्यों लगी, लंगर क्यों लगी, जम जम लगाओ हजरत, अल्लाह तुम्हें और की तौफीक दे। लेकिन दुख इस बात का है, जैसे उम्मत को मेरे इमाम अली मुकाम का की प्यास और भूख याद है, सबीलें लगी, देगे बढ़ी, चावल बटे, हलवे पके इमाम अली मुकाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, लेकिन उम्मत ने ना उस तरह सजदा किया, ना उस तरह कुरान पढ़ा। इससे पता लगा जैसे भूख और प्यास बताई गई वैसे सजदा और तिलावत नहीं बताई गई। और सुन लो प्यास की भी हकीकत। मैं हजरत किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो करबला बेचने आया है, जो पहले बुक करके आया, उसने तुझे क्या करबला सुनानी, वो तो खुद बीमार है, वो तुझे करबला सुनाएगा। जो पहले बिक चुका है वो तुझे करबला सुनाएगा। और करबला सुननी है तो किसी फकीर से सुन जाके, वो तुझे बताएगा करबला क्या थी। जो अपने अकाउंट में पहले पैसे मुका, वो तुझे करबला, वो तुझे तेरी मर्जी सुनाएगा, वो तुझे वो सुनाएगा जो तू सुनना चाहता है। आ तुझे करबला सुनाने के लिए चलता हूं आरफे खड़ी के दर में, उनसे सुन करबला। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ताकत तुमदिया जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। ताकत होंदिया, और कौन सा मां ने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया जो मेरे इमाम पे पानी बंद करे? और फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम और इन चूड़ों की क्या औकात, मुझे आप पे बंद करें, मैं आज भी आपके रब के हुक्म से चलती हूं, इशारा फरमाएं और मैं कदम चूमने आ जाती हूं। मेरे इमाम हर बार मुस्कुरा के कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पाऊं। ना कोई मां ने पुत्र जमे है ते ना कोई मां पुत्र जम सकती ही जड़ा मेरे इमाम ते पानी बंद करे। खुद ही छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा अदरा ये हमारी हालत सुनना, वो तो कुर्बान जाऊं। ये रमजान आने लगा जी, रमजान में सबसे औखा वुजू हजरत असर का वुजू है, जिसको मैं कहूंगा ना सही इम्तिहान वाला वुजू, वो असर का वुजू। प्यास भी लगी है, बस भी हो गई हुई है, गला भी खुश्क है, लेकिन देखो ये बंदा कर क्या रहा है, पानी मुंह लेके गया है। हजरत 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 हम वुजू कर रहे हैं, हम वुजू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, मैंने मुंह में पानी डाला और सबको पता है मैंने वुजू के लिए डाला है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इनको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, मैं मुंह में पानी रख के बाहर फेंक देता हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। अरे 2023 के मुसलमान, और तू मुंह में रख के पानी बाहर फेंक रहा है और कह रहा है मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। हुसैन के लिए कहता है बंद किया था, ओथे भी मर्जी नहीं, ओथे भी मर्जी नहीं। अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़ा पानी बंद करे। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा। लेकिन दुख ये है
کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے، نہ امت کو سجدہ یاد ہے، نہ امت کو تلاوت یاد ہے۔ ایک سوال کروں گا جی، علماء سے برکتیں لینی ہیں، سوال آپ سے ہے، خود سے ہے، جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے۔ 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا، صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی اس دن؟ پیاس بھی 10 محرم، بھوک بھی 10 محرم، سجدہ بھی 10 محرم، اور تلاوت بھی۔ بس اتنا مجھے جواب دے دو، میں اٹھنے لگا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں، جواب دل میں دینا ہے۔ کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس حضرت، ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا۔ وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے، نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی۔ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی، قرآن امت نے چھوڑ دیا۔ قربانی نماز کے لیے ہوئی، نماز امت نے چھوڑ دی۔ قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی، دین امت نے چھوڑ دیا۔ ایک اور سوال جی، اسی سوال میں سے گل ختم۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بازار بڑا ہے، ماشاءاللہ۔ سچ آپ نے بتانا ہے، وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا، آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو؟ کسی میرج ہال میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا۔ ابھی منڈی بہاؤدین سے ہو کے آ رہا ہوں، بازار کے وسط میں پروگرام کیا، میں نے ادھر بھی نہیں دیکھا۔ میں اس دن اسلام آباد گیا، مجھے ادھر بھی دین نظر نہیں آیا۔ میں اس دن کراچی گیا، نہیں دیکھا۔ ملتان گیا، نہیں دیکھا۔ ایبٹ آباد گیا، نہیں دیکھا۔ مانسیرے گیا، نہیں دیکھا۔ لاہور گیا، گوجرانوالا گیا، وزیر آباد گیا، اوکاڑا گیا، بورا گیا، وہاڑی گیا، پاکستان کا شہر شہر گھوم بیٹھا۔ وہ دین جس کو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا۔ اے رسول نگر والو، میرا آج تم سے سوال ہے، اور وہ دین ہے تو کدھر ہے؟ سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، لنگر بھی ہے، دین کدھر ہے؟ دین کدھر ہے حضرت؟ اور پھر اس کا جواب محمد بخش نے دیا، کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے۔ شادیوں سے دین کو نکال دیا، کاروبار سے دین کو نکال دیا، رشتہ داریوں سے دین کو نکال دیا، اپنے چہرے سے دین کو نکال دیا، اپنے سر سے دین کو نکال دیا، ہماری بیٹیوں نے اپنے اوپر سے دین کو نکال دیا۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھو لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے، اینو سینے لاوے۔ نہیں بیٹا، ہاتھ جوڑ کے جے عمل کی طرف آؤ۔ جتنی میری بیٹیاں اوپر بیٹھی سن رہی ہیں، میری بیٹیوں، تمہیں دیکھ کے پتہ لگنا چاہیے سیدہ کائنات کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ان کی لونڈیاں جا رہی ہیں، ان کی باندیاں جا رہی ہیں۔ ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے انڈیا کے کسی ایکٹر کی نقل نہیں کرنی۔ ماشاءاللہ جی، مائیں بیٹھی ہیں ساری، بیٹے بھی بیٹھے ہیں۔ ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے جی، ماں اور بیٹا کتنا کلوز رشتہ ہے۔ ذرا سننا میری سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود، اور کبھی نوبت ہی نہیں آئی حسن بھی اماں فاطمہ کے سر کا کوئی بال دیکھ لے۔ سارے ماں والے بیٹھے ہیں، ہماری پنجابی مائیں، بیٹا آ جائے تو کوئی اتنی دوپٹے کی پرواہ نہیں کرتی، ہلا لینا چاہیے ان کو، لیکن بیٹا ہے اگر کو تو آگے سے چھڑکیاں ہے اڈا تو مولوی ہوں تیرے اگے دوپٹہ لواں، ایسے چولی چ لیٹدا رہے ہیں، اسی سینے سے تو نے 2 سال غذا لی، اب تیرے سامنے دوپٹہ لوں۔
لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اس حال میں پردہ کر گئیں، حسن نے بڑا بیٹا ہونے کے باوجود کبھی سر پاک کا بال نہیں دیکھا. نہیں حضرت، لیکن اب دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھا رہے. تکے حضرت تکے. کوئی اب دین مصطفیٰ کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا. بلاتے ہیں ہم؟ کوئی نہیں بلاتا اس کو. ہم نے تو خسرے بلانے ہوتے، ہم نے تو کنجریاں بلانی ہوتی. دین مصطفیٰ کو کون بلاتا ہے شادی پہ؟ اس کو نکال دیتے ہیں حضرت. بلاتا جی کو اس کو شادی پہ؟ بلاتے کوئی نہیں. ہماری شادی پہ تو انڈیا کا راج ہے. بارات آئے گی، اوے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اس کے. بہنوئی سالی خطرناک ترین رشتہ حضرت. لیکن کیا ہے، شادی کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ سالیاں اپنے بہنوئی کا راستہ روکتی ہیں. کدھر سے لی یہ تم نے؟ بتاؤ مجھے، دین محمدی میں یہ بات ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینو سینے لاوے. شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے. لیکن سوال یہ ہے، ہم نے کیا کیا دین کے لیے؟ جی ہمارا تو کام ہے کہنا، پورا ویاہ جی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے، ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے جی. اللہ اللہ، پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا، پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا، لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں. حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ حضرت. 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو حضرت. اور میں آخری بات کر کے حضرت، کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو، میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں. اب حضرت بیٹھے ہیں، میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی، یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے. جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کتنا بڑا نقصان ہوا نا. فرضوں کی عزت اپنی جگہ جی. جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا، پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا؟ میں 33 کا نقصان نہیں، صرف ایک کا بتانے لگا ہوں، ایک کا. میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر، صحابہ حاضر خدمت، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ حاضر خدمت، احد شریف غلامی میں حاضر، وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت، سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ، پھر اس کے بعد K2، پھر اس کے بعد نانگا پربت. اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا، ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا حضرت. یہ ہماری مری ہے، اس کی 7000 فٹ بلندی ہے، ہماری مری ہے. وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت. احد شریف کی اونچائی اتنی، لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا،
ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7,000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13,000 फीट बुलंद चोटी बाबू सर टाप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की, महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की, महबूब कैसे? फरमाया, एक बार सुबहान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जाने। हो गया ना नुकसान हजरत? किसी को परवाह ही नहीं है। होता तो हो, हाथ जोड़ के जो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ हजरत। नुकसान हजरत, कुरान कहता है जिसने तवज्जो ना की, फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा, यकूलु या लैतनी कद्दमतु लिहयाती। ओए काश मैंने कर लिया होता, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हजरत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है, तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा, जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा, वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते, जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए। वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, है पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक का बक्का रह गया। उसने कहा, वो मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे कोई। बोलना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गजरत, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा, जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ, भाई दिन जो 3 रह गए, तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह, एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा, बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा अब क्या फायदा, अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, ओ मेरी पैली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन तब फायदा। अल्लाह हजरत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था, बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोना है, रही जरूर दिल, असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया,
انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے، پہلی پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا، کہیں پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا، تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں، بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا، میرا محبوب رہے گا، اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا۔ لیکن ہم نے بھی نہیں مانی، اٹھا کے لائے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے، ان قلوں نے، ان مربوں نے میرا کچھ نہیں رہنے دیا۔ چاچے سے لڑ پڑا، تائے سے لڑ پڑا، ماموں سے لڑ پڑا، خالو سے لڑ پڑا، بھائی سے لڑ پڑا، بڑے سے لڑ پڑا، چھوٹے سے لڑ پڑا، بہن سے لڑ پڑا، رہ گئے قلے، رہ گئے۔ اور ایسے بے وقوف آج تک قلعہ تو دور، اور قلعے میں سے کوئی مٹھی مٹی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا۔ موڑیا بندے زمین تیرے پیر کے نیچے ہے، اے پیر کے نیچے رکھنا، دل میں نہ لانا، نہیں تو یہ تیرا کچھ نہیں رہنے دے گی۔ نہیں منی، پیر نہ لڑے، برا نہ لڑے۔ اور میری سمجھ سے میں حضرت صاحب باہر ہو کیا جاتا ہے حضرت، میرا بچپن، یہ سردیاں گزری ہیں نا، سردیاں حضرت صاحب میں نے دیکھا ہے، میں بھی پنجابی ہوں، مثلا سویرے امی نے جاندے ہیں کہنا اوے پترو اج میں راتی تاڑے لی مولیاں لے پرونٹھے بناواں گی۔ اللہ حضرت جی میں بظاہر ایک بھائی ہوں، ویسے تو اللہ نے ڈھیر دے دی مجھے، میں یہ ارد گرد بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر میں نے دیکھا ہوتا کیا ہے، مثلا بڑا بھائی پہلے آ گیا، ماں کیا کہتی ہے، او پترا تھکے آیا میں چھوڑ دیاں پرونٹھا، وڈا کی کہندا اوے امی جی کی کردے ہو، وہ کلیاں کی مزہ آنا ہے، میرے چھوٹے بھرا نو آندے اور رل کے کٹھے کھاواں گے۔ اسی طرح نا بچپن میں جو چھوٹا آ گیا، ماں کہتی ہے اوے پترا چھوڑ دیاں پرونٹھا، چھوٹا کی کہندا امی جی کی گل کردے، بھائن بغیر تے برکی نہیں لگنی ہے، اور مینوں صرف اینا دس چھڑو، وہ چھوٹے ہوندے جہدے بغیر پروٹھے نہیں کھاندے جاندے وڈیا ہو کے گلمے کیویں پڑ لیندے ہو؟ ایک گل مینوں دس چھڑو کہ وڈا نہیں رہندا، چھوٹا نہیں رہندا، وہ وڈا بھی وہی ہے، چھوٹا بھی وہی ہے، صرف غلطی کی ہوئی زمین چوک کے وڈا بھی اندر لے آیا، چھوٹا بھی اندر لے آیا، سزا ملی حضرت۔ اس لیے حضرت بات اور بڑھ جائے گی، یہ پیر کے نیچے ہے بھائیو، اینو پیر دے تھلے ہی رہن دئیو حضرت، اینو پیر تھلے ہی رہن دئیو، دل چ اونوں رکھیو حضرت، دل چ دے محبوب نو رکھیو حضرت، سونی لنگے گی جے زمین چک کے اتھے لیاندی ککھ نہیں رہن دینا، کچھ نہیں رہنے دی۔ بادشاہ رو پڑا کیونکہ اس نے تو چھوڑ کے بھی بڑا کچھ جانا تھا، کہنے لگا بابا جی بس ایک سفر پہ جا رہا ہوں۔ بابے نے کہا بادشاہ اگر تو سفر پہ جا رہا ہے تو آج وہ تیرا کدھر ہے پروٹوکول، وہ تیرے ہاتھی، وہ تیرے گھوڑے، وہ تیرا لشکر کدھر ہے آج؟ بادشاہ اور رویا، اس نے کہا بابا جی آج میں اور سفر تے چلا ہوں، اس پہ یہ سامان نہیں جائے گا، اس سفر کا سامان اور ہے۔ بابا پھر بولا، اس نے کہا بادشاہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جا سفر پہ رہا ہوں، سامان اور ہے، تو یہ بتا پھر اس سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ رو پڑا، اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی اسی سفر کا سامان اکٹھا کرتا رہا، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا ہے وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا ہے۔ بابے نے وہ لال رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے کہنے لگا بادشاہ یاد ہے یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے، یہ رومال اس کی گود میں رکھو۔ اس دن تو رومال اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا، جس کو اللہ نے مہلت دی، جس کو اللہ نے عقل دی، جس کو اللہ نے شعور دیا، اور وہ وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، اور جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا اکٹھا ہی نہیں کیا۔ یہ مثال دینے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں بندیا کہ تو یہ غلطی نہ کر دے کہ تو وہی سامان اکٹھا کردا رہیں جڑا ہے سفر والا ہے، اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کریں جڑا وہ سفر تے لے کے جانا۔ روز چیک کرو حضرت جی، کوٹ اے سفر تے کڑی جان دے ہوگے نال، میں اگر کہہ بھی جاؤں یہ گھڑی آپ نے میرے ساتھ بھیجنی ہے، حضرت صاحب
میں معافی مانگ کے کہتا ہوں یہ جو بعد والے ہیں یہ اتنے ظالم ہیں، میں نے حضرت ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. یہ اتنے ظالم ہیں بعد والے. اگر میں کہہ بھی دوں نا اور بھائی میری کڑی میرے نال بھیجیو قبر نہیں جانے دیں گے، مگر کہہ بھی دوں میری انگوٹھی نہ اتارنا ساتھ جائے گی، نہ کبھی نہیں. میرے سامنے کہیں اسپیشلی فیمیل مرنے کے بعد ڈیڈ باڈی سویل ہو گئی، پھول گئی، میں نے ان کو انگلیاں کاٹ کاٹ کے انگوٹھیاں اتارتے دیکھا ہے. کچھ نہیں جی. بلکہ حضرت اس وقت جو سب سے سستی ترین چیز ہے وہ میرے پاس میری جرابیں ہیں، میں نے 200 میں خریدی تھی. حضرت اے بھی نیچے جانا کی یہ فجر دیاں سنتا، جانا کی یہ فجر، جانا کی یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، درود پاک، اہل بیت اطہار دی محبت، صحابان الوفا، صدقہ، خیرات، خدمت، صلہ رحمی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بھائی سارے اپنا اپنا معاملہ چیک کرو، وہ کتنا ہے جو چھوڑ کے جانا ہے اور وہ کتنا ہے جو، میں کسی کی بات نہ کروں اپنی کر دیتا ہوں، جھوٹ نہ بولنا، صحیح تولنا. سب کو جو ہوئی ہے جڑا چھڑ کے جانا ہے، جڑا لے کے جانا ہے پلے ہی کھ نہیں ہے. الفایا سیں تو لال خریدنے نو ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو، اوے تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر انگ جوین دا لا بیٹھو. میاں ہدایت اللہ اس شاہ نو کی منہ بکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو. وما علینا الا البلاغ المبین.